بہت شکریہ خادم صاحب، آپ حالت کی عکاسی کرتے ہوئے آپ نے اپنا تازہ کلام سے نوازا، بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے استاد شاعر جناب غلام حسین ساگر سرموئی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ سامعین و ناظرین تک اپنا تازہ کلام پہنچائیں۔ جناب غلام حسین ساگر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، مہمانان گرامی، شعراء کرام، سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میرا جی تو چاہتا تھا کہ ہمارے زاہد بھائی اردو کے بلتی کے دلدادہ ہیں اور بلتی ثقافت کے علمبردار ہیں، تو ان کی نظر کوئی بلتی شاعری کروں، لیکن مجھے بلتی شاعری کے اتنا وہ نہیں ہیں، تو مجبوراً ان سے معذرت کے ساتھ پھر غزل کے کچھ اشعار آپ کو سناؤں گا۔ درد دل ناداں کی دوا ہے کہ نہیں ہے، درد دل ناداں کی دوا ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں وفاؤں کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ زخم میرا صرف دعا سے نہیں برتا، یہ زخم میرا صرف دعا سے نہیں برتا، کچھ میرا علاج اس کے سوا ہے کہ نہیں ہے، اور توڑے کوئی قانون تو ملتی ہے سزائیں، توڑے کوئی قانون تو ملتی ہے سزائیں، دل بھی کوئی توڑے تو سزا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی، انسان کی فطرت میں وفا ہے کہ نہیں ہے، ہیں دیر و حرم میں بھی تیرے حسن کے چرچے، اے جان جگر تجھ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، بے غرض کرے کوئی تو ہو جائے گا معلوم، بے غرض کرے کوئی تو ہو جائے گا معلوم، اللہ کی عبادت میں مزہ ہے کہ نہیں ہے، بے غرض کرے کوئی تو ہو جائے گا معلوم، اللہ کی عبادت میں مزہ ہے کہ نہیں ہے، اور میں عشق و محبت کو سمجھتا ہوں عبادت، میں عشق و محبت کو سمجھتا ہوں عبادت، اے حضرت وائس یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، اے حضرت وائس یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، اور مقطع ہے جی، شاعر تو ہزاروں ہیں زمانے میں اے ساغر، انداز میرا سب سے جدا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ادھوری سی غزل ہے، ابھی تازہ غزل، اس کے 2-3 اشعار۔ مریض عشق ہوں مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، مریض عشق ہوں مجھ کو دوا کی کیا ضرورت ہے، جفا ہی تیری کافی ہے وفا کی کیا ضرورت ہے، اور سفینے کو کبھی موجیں ہی لے آتی ہیں ساحل پر، سفینے کو کبھی موجیں ہی لے آتی ہیں ساحل پر، خدا جب ساتھ ہو تو ناخدا کی کیا ضرورت ہے، خدا جب ساتھ ہو تو ناخدا کی کیا ضرورت ہے، میرا دامن ہے آلودہ میں کس منہ سے دعا مانگوں، میرا دامن ہے آلودہ میں کس منہ سے دعا مانگوں، تو حال دل سے واقف ہے دعا کی کیا ضرورت ہے، کوئی بھی راہ منزل پر نہیں تیار چلنے کو، کوئی بھی راہ منزل پر نہیں تیار چلنے کو، ہماری قوم کو اب رہنما کی کیا ضرورت ہے، ہماری قوم کو اب رہنما کی، کوئی بھی راہ منزل پر نہیں تیار چلنے کو، ہماری قوم کو اب رہنما کی کیا ضرورت ہے، اور آخر میں ایک اور غزل سے کچھ اور اشعار۔ اس کا جو مقطع ہے اس کو چھوڑ کے مقطع کا شعر تھا، دل میں اٹھ جائے جو طوفان تو ڈر لگتا ہے، تو کچھ اور اشعار ہیں اسی غزل کے۔ ہر کوئی جیتا ہے بس اپنے لیے ہی کہ یہاں، ہر کوئی جیتا ہے بس اپنے لیے ہی کہ یہاں، کوئی کر جائے جو احسان تو ڈر لگتا ہے، کوئی کر جائے جو احسان تو ڈر لگتا ہے، اور مشکلوں سے مجھے لڑنے کا ہنر آتا ہے، مشکلوں سے مجھے لڑنے کا ہنر آتا ہے، راستے گر ہوئے آسان تو ڈر لگتا ہے، راستے گر ہوئے آسان تو ڈر لگتا ہے، کوئی خارج نہ کرے حلقہ اسلام سے پھر، کوئی خارج نہ کرے حلقہ اسلام سے پھر، لوگ کہتے ہیں مسلمان تو ڈر لگتا ہے، قتل کر دے نہ کہیں لوگ حسد کے مارے، قتل کر دے نہ کہیں لوگ حسد کے مارے، کوئی بن جائے جو پہچان تو ڈر لگتا ہے، اور شوخی و مستی و ناز نگاہ ساقی سے،
शोखी व मस्ती व नाज निगाह साकी से लड़खड़ाए मेरा ईमान तो डर लगता है। और ये शेर देखिएगा जी, कहर से इतना डराया है तेरे वाइज ने, कहर से इतना डराया है तेरे वाइज ने, नाम लूँ तेरा ए रहमान तो डर लगता है। और क्या फरिश्तों का कहा ठीक था ये रोज़े अज़ल, क्या फरिश्तों का कहा ठीक था ये रोज़े अज़ल, रब करे खलकत इंसान तो डर लगता है। और ये आखिरी शेर है इशराक़ी साहब, देखिएगा, हो गए तुम भी जो नाकाम तो कौन आएगा, हो गए तुम भी जो नाकाम तो कौन आएगा, सोचता हूँ मेरे कप्तान तो डर लगता है, सोचता हूँ मेरे कप्तान तो डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब सागर सुरमई साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपने ताज़ा कलाम से नवाजा। मैं इस प्रोग्राम को अपने मंजिल मकसूद की जानिब लेकर जाने से पहले एक दफ़ा फिर हमारे स्कर्चन टीवी के जो होस्ट हैं जाहिद स्टोरी यतो साहब, और उनके साथ ही हमारे म्यूनसिपल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन इल्मदोश इंसान जनाब मोहम्मद नाजिम नूरबाग साहब, आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप दोनों ने गुलिस्तान अदब के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सामीन, हमारे दरमियान एक और अदबी शख्सियत मौजूद है, उनका ताल्लुक़ खपलू गरबों से है। नामी ग्रामी शायर हमारे मोहतरम अब्बास अख्तर मरहूम के फ़र्जंद अर्जुमन हैं। गोया कि उन्हें शायरी जो है तरके में मिला हुआ है, बेहतरीन शायरी करते हैं। मेरी मुराद है जनाब कैप्टन हारून साहब, आप हमारे सुनने वालों को अपना ताज़ा कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया नूरी साहब। बग़ैर किसी तमहीद के मैं मतला अर्ज़ करता हूँ कि बहुत अरसा हुआ बेकार बैठे, बहुत अरसा हुआ बेकार बैठे, तुम्हारे शहर से बेजार बैठे। बहुत अच्छे। अब अपने लाओ लश्कर को संभालो, अब अपने लाओ लश्कर को संभालो, भला क्यों तुम हमें ललकार बैठे। बहुत शुक्रिया। और मैं तन्हा लड़ रहा हूँ राह हक़ में, मैं तन्हा लड़ रहा हूँ राह हक़ में, मेरे हैं चार सू अग़यार बैठे। और बहुत शुक्रिया। बहुत तन्हा गुज़रते रोज़ व शब हैं, बहुत तन्हा गुज़रते रोज़ व शब हैं, न गम है और न ही गमखार बैठे। और शिकस्ता कर दिया गैरों ने पहले, शिकस्ता कर दिया गैरों ने पहले, मेरे अपने हैं अब तैयार बैठे। मक्ता है जो कि अजब एक शख्स था अख्तर हमारा, बस अब सोचा किए हैं यार बैठे। और एक नज़म के चंद अशार थे। मेरे एक बहुत दरीना साथी थे, हमारे साथ कोर्समेट थे। तो जैसे ही वो गए वहाँ पे वज़ीस्तान, हाँ अज़ान का इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ी देर। बहुत दरीना साथी थे कोर्समेट जो मेरे साथ थे। हम बहुत अच्छे, बहुत मुश्किल टाइम हमने वक्त साथ गुजारा। लेकिन जब जैसे ही हम अलग अपने अपनी यूनिटों में पोस्ट हुए तो उसके बाद हमें ख़बर आई कि उनकी शहादत हो गई है वज़ीरिस्तान में। तो उस वक़्त के कुछ अशार जो मैंने वहाँ पे कहे थे कि यही मेरा मंशूर, यही राज़े हयात है, यही राज़े हयात है, फ़िदा जिस्म जाँ हो बराए वतन। और लुटा दूँ ये रिश्ते, लुटा दूँ मोहब्बत, कभी हमको गर आज़माए वतन। और ये दरिया व सहरा, ये पर्वत, ये जंगल, कोई रंग न भाए सिवाय वतन। और आखिरी इसका शेर था कि ये अख्तर की नज़में इसी के लिए हैं कि आलम में गूंजे सदाए वतन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू। तो बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब, आपने अपने ताज़ा कलाम से नवाजा सामीन और नाज़रीन को। सामीन, आपको बताते चलूँ हमारे दरमियान एक बहुत ही नामी ग्रामी इल्मी शख्सियत बैठे हैं मेरे बाजू के दरमियान। ग़ुलाम रसूल साहब
سرمیکی جو ہائر سیکنڈری اسکول خپلو کے پرنسپل ہیں، علم دوست انسان ہیں. آپ بہترین شاعری بھی کرتے ہیں لیکن اپنے شاعری کسی کو شیئر نہیں کرتا. یہ ان کی خوبی سمجھے یا خامی سمجھے، آپ کوئی تاکید کریں، انہیں اصرار کریں تو مشکل سے 1 یا 2 بند جو ہے سناتے ہیں. آج میں نے انہیں کال کر کے میں ادھر تک ہمارے اس پروگرام تک لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، جو یقیناً خوشی کی بات ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تازہ کلام سے نوازیں. جناب غلام رسول صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے گلستان ادب کے جو منتظمین ہیں اور خصوصاً ہمارے خادم نوری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس محفل میں مجھے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، اور ہمارے ماشاءاللہ سے بہت ہی توانا جو آواز اور جو شعراء ہے یہاں پر، ان کو سننے کا ہمیں موقع دیا. بہت بہت شکریہ. شاعری، خیر میں اپنے آپ کو شاعر تو نہیں سمجھتا، لیکن بعض اوقات انسان جب کسی خاص یعنی کہ حالات میں اور کیفیت میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا وہ جو ورڈز وورتھ کا ایک خوبصورت سا وہ پوئٹری کے حوالے سے ایک ڈیفینیشن ہے کہ پوئٹری از اے اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس. اٹ ٹیکس اٹس اوریجن فرام دی ایموشن ریکولیکٹڈ ان ٹرینکولیٹی. تو اس حوالے سے کوشش کرتا ہوں کہ بعض اوقات کچھ نہ کچھ لکھوں، لیکن ان کی بات صحیح ہے، مجھے کبھی کسی مشاعرے میں بیٹھنے کا یا شیئر کرنے کا موقع نہیں ملا. شاید 1 دفعہ ریسٹ ہاؤس میں ہم نے وہ کیا تھا اسی، اور یہ دوسری دفعہ ہے. تو میں اگین شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور ساتھیوں نے بہت خوبصورت شاعری کی ہے اور بہت ہی خوبصورت تخیلات جو ہے ہمارے سامنے پیش کی ہے لفظوں کے پیرائے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شعراء یا جو ادبی لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے وہ روشن دماغ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ معاشرے کے اندر جو ہے معاشرے کی جو ہے مثبت جو سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک طرح سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کی ان کاوشوں کو داد دیتا ہوں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر ادبی جو لوگوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت ہی نمایاں ہوتا ہے اور بہت ہی پر اثر ہوتا ہے. اور ادبی لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے ان کے حساس اور ان کے جو نظر ہوتے ہیں وہ بہت ہی عمیق اور گہری ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ ہمیشہ معاشرے کی کمزوریوں اور معاشرے کے اندر ہونے والے جو نشیب و فراز ہیں ان سے جو ہے وہ واقف ہوتے ہیں، اور معاشرے والوں کو یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کو آگاہی بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا میں نے پہلے کہا کہ میں شاعر تو نہیں ہوں، اور ماشاءاللہ سے اب ایک عرصہ ہو گیا کہ شاعری نہیں کی، لیکن کسی ایک شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ مانا کہ ہمیں عقل نے کچھ پختگی تو دی. ساگر صاحب، مانا کہ ہمیں عقل نے کچھ پختگی تو دی، پر وہ مزہ کہاں کی جو نادانیوں میں تھا. جو نادانیوں میں تھا. تو ابھی تو ماشاءاللہ سے عمر کا ایک یعنی کہ کافی عمر ماشاءاللہ سے ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہم نے ابھی ہماری جو سوچ ہے وہ فکر ہے اب وہ لب اور رخسار سے اب ہٹ کے جو ہے اب کسی اور جانب چلے گئے ہیں. تو میں نے آج کے اس محفل کے لیے میں نے ایک دعا اپنے رب سے، ہم سب کی طرف سے ایک دعا مانگی ہے. تو یہ میری دل کی آواز ہے اور یہ آپ سب کی بھی دل کی آواز ہے. تو چونکہ کسی بھی محفل کے اندر آخر میں جا کے دعا پہ اختتام ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں میرے بعد کوئی شاعر نہیں ہے، تو میں دعا سے ہی اس کا اختتام کرنے جا رہا ہوں. تو یہ خدایا حشر میں مجھ کو تیری رحمت میں شامل کر،
خدایا حشر میں مجھ کو تیری رحمت میں شامل کر، فرشتوں کو میرے اطراف میں کچھ دیر مائل کر، فرشتوں کو میرے اطراف میں کچھ دیر مائل کر، تمہارے نور سے کر دے ہمارے قلب کو روشن، تمہارے نور سے کر دے ہمارے قلب کو روشن، تیرے ہی یاد کے صدقے ہمیں اوروں سے غافل کر، تیرے ہی یاد کے صدقے ہمیں اوروں سے غافل کر، سکون اور اطمینان کے موتیاں بھر دے میرے دل میں، سکون اور اطمینان کے موتیاں بھر دے میرے دل میں، وہم اور بے سکونی کو میرے دل سے تو زائل کر، وہم اور بے سکونی کو میرے دل سے تو زائل کر، زمین و آسمان کی وسعتوں کے رازداں تم ہو، زمین و آسمان کے وسعتوں کی رازداں تم ہو، ہمیں اسرار دنیا میں میرے مولا تو شامل کر، ہمیں اسرار دنیا میں میرے مولا تو شامل کر۔ چونکہ میں اپنا جو تخلص ہے کبھی کبھار ثاقب یوز کرتا ہوں، کافی جب میں پہلے طالب علمی کے زمانے میں ہم ثاقب یوز کرتے تھے، تو ابھی اسی کو ہی بیس بنا کے ہم نے وہ کیا، متاع زندگی ثاقب خدا کا نام لینا ہے، متاع زندگی ثاقب خدا کا نام لینا ہے، تمہارے نام کے صدقے محبت میری کامل کر، تمہارے نام کے صدقے محبت میری کامل کر، خدایا حشر میں مجھ کو تیری رحمت میں شامل کر، فرشتوں کو میرے اطراف میں کچھ دیر مائل کر۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ رسول صاحب، آپ نے دعا جو ہے منظوم انداز میں پیش کی، اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آئندہ آپ کو اس طرح کے محفلوں میں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آنے کی توفیق عطا کریں، اور یہ ادبی نشست اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس سے پہلے ہمارے اس ادبی نشست کے مہمان خصوصی اور صدر محفل موجود ہیں، تو میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب غلام رسول صاحب، مہمان خصوصی، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میر محفل غلام حسن حسنو صاحب، پرنسپل غلام رسول صاحب، اور اس خپلوں میں علم ادب کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات کوشش کرنے والے ادب کے کاروان خادم نوری صاحب، اور میرے بھائی خادم حسین اشراقی صاحب، اور جب سے زاہد حسین شوغیتو یہاں تشریف لائے ہیں، اس نے ثقافت اور کلچر کے معاملات میں ایک ہل جل مچایا ہے۔ آپ ادب کے لیے، ثقافت کے لیے بلتی ثقافت کو اجاگر کرنے میں آپ کی بہت ہی کاوشیں ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کا۔ آپ ادب کے فنپاروں نے مجھ جیسے شخصیت کو ہمیشہ عزت احترام کے ساتھ مجھے دعوت کیا، میں آپ سب کا بہت بہت تہ دل سے مشکور ہوں۔ خپلو بلتستان کا جو ہے ایک اہم ترین ابتدائے اسلام سے ایک مرکز رہا۔ یہاں سب سے پہلے میر ستلی حمدانی تشریف لائے، بت پرستی کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، آپ نے اسلام کے ایک تسبیح میں سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ سے آپ نے تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، اور ایک محبت، عدل، بھائی چارگی کا جو پیغام آپ نے چھوڑ کے گیا، آج تک تسلسل کے ساتھ خپلو ایک پرامن اور محبت اور پیار کرنے والا علاقے کے نام سے دنیا کے نقشے میں وجد زبان ہے۔ خپلو کو ہمیشہ امن کا گہوارہ سمجھا گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی، ہماری اکابرین کی صبح و شام محنت اور اس پہ توجہ کی وجہ سے یہ خپلو پر امن رہا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہماری امیدیں ہیں، ہماری نوجوانوں سے، ہماری بزرگوں سے اور ہماری اکابرین سے، اس علاقے کو جتنا پرامن رکھیں گے، ہم ترقی کی آگے منازل ہم طے کریں گے۔ ہمارے بچے پڑھیں گے، یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جب ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہو کے آئیں گے تو یہ علاقہ اور بھی نکھر جائے گا۔ اس کو خوبصورت بنانے میں، اس علاقے کی تہذیب و تمدن کو
سنوارے میں بھی ہمارے علمی ادب کے لوگوں کی بہت بڑی کردار ہے. اس میں باجوہر مرحوم کاچو شجاعت علی خان باجوہر، اس قسم کے ادبی لوگوں نے اس علاقے کو تعمیر ترقی میں اس کی ذہنی نشو و نما کو پروان چڑھنے میں بہت کردار ادا کیا. حالیہ وقتوں میں بھی میں بہت مطمئن ہوں ہمارے نوجوان شاعروں سے. انہوں نے کافی حد تک ادب کو فروغ دینے کے لیے اور بلتی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. اور ایک بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ پرانے وقتوں میں شعراء جو ہے اکثر شاعری میں عربی اور فارسی